وہ سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ٹھہر جاتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ جن راستوں پر اللہ پاک تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ غم میں، تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، لیکن وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیت کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے وہ تمہارے ارادوں کو اور تمہارے ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا اور تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ وہ جو ایک حکم ہے پھر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی جگہ سرکا سکتا ہے۔ اس رب کے ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے تو پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے کیسے دے سکتا ہے بھلا؟ اللہ پاک تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جس میں وہ انہی کو ڈالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو تمہیں بس اندر سے آشنا کروانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر وہ سب تمہیں واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کرتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے۔ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیفوں سے گزرنا ضروری ہے جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد ہی اللہ پاک ایسا سکون دیتا ہے نا کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن سکتی، اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھا تب وہ تھا، اور جب کوئی تمہارے پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس تھا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ اس کا ہونا کتنا بہتر ہے۔